بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے قیمتی انسان بننا، اور ہم قیمتی انسان کیسے بن سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے، اگر زندگی میں آپ کو کبھی بھی ڈیسیجن کرنا پڑ رہا ہے، کبھی فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے، اور اس فیصلے میں دو راستے ہیں، ایک طرف ہے پیسہ اور دوسری طرف ہے کریکٹر، کردار جو آپ ادا کریں گے، تو آپ نے ٹک ہمیشہ کریکٹر کو کرنا ہے۔ اگر آپ قیمتی انسان بننا چاہتے ہیں تو فیصلے کو ہمیشہ ایمان کی بنیاد پر کرنا ہے۔ کس کی بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر۔ اگر آپ فیصلے کو پیسے کی بنیاد پر کرو گے یا عقل کی بنیاد پر کرو گے تو آپ عقل تو دھوکہ کھا جائے گی۔ تو ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ ایک زمانے کا شخص تھا جس کا نام ابو بکر تھا، اور وہ مکہ کی گلیوں میں رہتا تھا۔ تو ایک دن وہ گلیوں میں گھوم رہا تھا اور اسے ایک چیز ملی جو بہت ہی نایاب تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں اس طرح کی کوئی چیز ایسی نایاب اور خوبصورت نہیں دیکھی۔ تو اس نے وہ چیز اپنے کمرے میں لائی، اور تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص آوازیں دیتا آ رہا تھا اور کہتا تھا کہ میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے، اگر کوئی شخص مجھے لوٹا دے تو میں اس کو 500 دینار انعام دوں گا۔ یہ بہت پہلے کی ایک مثال ہے، بہت ہی قیمتی ہے، آپ ضرور سنیں۔ اور ابو بکر کو پتہ چلا، اور ابو بکر نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا، اور جیسے ہی بلایا تو شخص کو کہا کہ اگر آپ مجھے 3 نشانیاں بتا دیں جو تمہاری چیز ہے تو میں وہ آپ کو واپس کر دوں گا، لٹا دوں گا۔ تو اس شخص کی جو چیز تھی اس نے بتایا کہ کوئی یہ چھوٹی سی تھیلی ہے، اس میں ہمارا ہار ہے اور اس کے اوپر ایک دھاگا بندھا ہوا ہے۔ وہ اس نے نشانیاں ٹھیک بتائیں اور اس نے اس کو وہ چیز واپس کر دی۔ جیسے ہی واپس کی تو کیونکہ اس نے اعلان کیا تھا کہ جو شخص وہ چیز مجھے لٹائے گا، واپس کرے گا، تو میں اس کو 500 دینار انعام دوں گا۔ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں اس کو 500 دینار انعام دینا چاہتا ہوں، دے رہا ہوں کیونکہ اتنی چیز مجھے لٹا دی ہے۔ اور ابو بکر نے کہا کہ میں یہ چیز امانت کے طور پہ تھی اور میرے پاس امانت تھی، تو میں نے اسے واپس کرنا تھا، آپ کو میں نے واپس کر دی، اس کا میں کوئی انعام نہیں لیتا۔ تو انہوں نے کافی اصرار کیا، اس نے کہا کہ میں پیسے نہیں لیتا، حالانکہ اس کو بہت ضرورت تھی پیسوں کی ابو بکر کو، اور اس نے کسی آئلینڈ پہ جانا تھا، وہ حافظ قرآن بھی تھا، عالم تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، پیسے میں نہیں لے سکتا، اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ دے گا، میں اللہ سے لے لوں گا، میں آپ سے پیسے نہیں لیتا، اور یہ ایک امانت تھی، میں نے واپس کرنی تھی، میں نے واپس کر دی۔ تو خیر، پھر وہ ایسا ہوا کہ وہ شخص بہت خوش ہوا اور چلا گیا وہاں سے۔ پھر ابو بکر کا کسی آئلینڈ پہ جانا تھا اور اس کے پاس پیسے اور اخراجات بھی نہیں تھے، جو مطلب ضروریات کی چیزیں تھیں۔ اس نے کشتی پہ سفر کیا، اور جا رہے تھے سمندر کے اس سے، تو اس کی کشتی ٹوٹ گئی، اس کے ساتھ لوگ تھے، کچھ مر گئے، کچھ بچ گئے۔ اور ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے ایک لکڑی کا بڑا سا جو ہوتا ہے، جو ہم سرائکی زبان میں منڈ کہتے ہیں، یا لکڑی کا جو بھی دیار تھی، وہ میرے سامنے آئی، اور میں اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور وہ مجھے کنارے تک لے گئی۔ جیسے ہی کنارے تک گیا، تھوڑی دیر آگے پیدل سفر کیا تو ایک آئلینڈ تھا جس میں اسے جانا تھا، وہ اسے مل گیا، اور مسجد میں بیٹھ کر اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ تو ایک شخص باہر سے آیا اور اسے کہا کہ یار، یہ شخص کون ہے؟ ہماری بستی میں، ہمارے آئلینڈ میں کوئی ایسا قاری یا ایسا عالم یا کوئی مولوی نہیں ہے جو اتنی خوبصورت آواز میں قرآن پاک تلاوت کرتا ہو۔ تو اس شخص سے مخاطب ہوا حضرت ابو بکر سے، اور کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ پھر اس نے اپنا تعارف کرایا، کہا کہ ہم ادھر کچھ دن رکیں گے پھر واپس چلے جائیں گے۔ پھر اس شخص نے اسے ایک ریکویسٹ کی کہ میں آپ سے کچھ التجا کرتا ہوں، آپ مہربانی کریں یہاں رک جائیں، آپ واپس نہ جائیں، آپ اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ ہمارے بچے کو قرآن پڑھا دیں، وہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور آپ کو بھی اجر ملے گا۔ اس نے کافی ضد کی، پھر اس نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے بچوں کو پڑھا لے تو آپ کے اخراجات وغیرہ ہم پورے کریں گے۔ تو خیر، وہ ضد کی انہوں نے، تو وہ رک گیا، اور وہ کچھ عرصے تک انہوں نے بچوں کو قرآن پڑھایا، حضرت ابو بکر نے۔ اور کچھ وقت گزرا تو وہ واپس، اس کا ذہن چاہا کہ اب واپس لوٹنا چاہیے گھر کو،
کیونکہ اس نے شادی بھی کرنی تھی اور گھر کا بزنس وغیرہ بھی سنبھالنا تھا۔ تو جیسے ہی انہوں نے تیاری کی جانے کی تو ایک شخص، وہی شخص جو پہلے اس کو وہاں پہ روکا تھا، وہی آ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ آیا تو اس نے پوچھا کہ ابو بکر آپ کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں حضور اب واپس چلتا ہوں، میں نے گھر جانا ہے، میں نے شادی کرنی ہے اور بہت سارے کام ہیں جو میں نے کرنے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کی ہم ضروریات زندگی پوری کر دیں تو آپ یہیں پہ رک جائیں، ہم آپ کا سب کچھ پورا کریں گے اور آپ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ ہمارے بچے اچھا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور وہ کافی سمجھدار ہو رہے ہیں۔ اس نے کافی ضد کی تو پھر وہ ابو بکر جو تھے اس نے کہا کہ چلو ضد کر رہا ہے، اگر میری ضروریات زندگی یہ پوری کرتے ہیں تو کیوں نہ میں یہیں پہ رہوں۔ تو اس نے یہی سوچا۔ پھر وہی شخص آیا اور کہا کہ آپ کا ہم رشتہ بھیج رہے ہیں ایک لڑکی سے، وہ لڑکی ہے یتیم، اس کا باپ نہیں ہے، اس کا باپ کافی رچ مین تھا، مطلب کافی امیر تھا، لیکن وہ فوت ہو گیا ہے، وہ بیچاری اکیلی ہے گھر میں اور اس کا کوئی مطلب ولی وارث نہیں ہے، تو ہم نے رشتہ بھیجا آپ کے لیے۔ تو اس نے ہاں کر دیا ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بھی قبول ہے۔ پھر وہ شادی ان کی طے ہوئی اور نکاح ہوا، پھر رات ہوئی، شام کو جب وہ اپنے کمرے میں گئے دونوں میاں بیوی ہو گئے نا، اور لڑکی اور وہ ابو بکر، تو جیسے ہی ابو بکر نے اس لڑکی کو دیکھا تو پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ جو ہار تھا ابو بکر نے اس شخص کو دیا تھا مکہ کی گلیوں میں، تو وہ لڑکی کے گلے میں تھا۔ خیر اس وقت تو اسے شرم آتی تھی، اس نے نہیں پوچھا۔ تو جب صبح ہی سارے دوست جو اس آئلینڈ میں اس کی بن گئے تھے سب آئے اور پوچھا کہ ہاں بھائی کیسے گزری آپ کی شادی، رات کیسی گزری، اچھا لگا، کیسے لگا؟ اس نے کہا سب اچھا ہے، لیکن ایک بات مجھے بتائیں، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی۔ ان سب حیران رہ کہ کیا ایسی بات آپ بتائیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جو لڑکی کے گلے میں ہار ہے اس کو کس نے دیا ہے وہ ہار؟ تو سب نے پوچھا کیوں، آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے بتائیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس کا ایک باپ تھا جو کافی امیر ترین بندہ تھا اور اس نے یہ ہار لیا تھا کہیں سے بنوایا تھا، اور وہ جب مکہ میں گیا، کعبہ میں گیا حج کرنے، تو پھر وہاں پہ اس کا وہ ہار گم ہو گیا۔ وہ ہمیں کہانی سناتا ہے کہ وہ شخص تھا بہت ہی صادق اور امین تھا، سچا تھا اور بہت ہی امانت دار تھا، اور مجھے اس نے وہ ہار لوٹا دیا۔ وہ ہار اس نے اپنی بچی کو دے دیا تھا۔ تو پھر ابو بکر نے کہا کہ وہ ہار میں نے دیا تھا، تو پھر لوگ اتنے حیران ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اس کو ملنے چلے گئے، سبھی اکٹھے ہوئے۔ تو وہ ابو بکر ہی حیران رہ گیا کہ یار یہ مجھے، لوگ بہت خوش ہوئے، صاحب اس کو گلے ملے، اور پھر وہ ابو بکر نے کہا تھا کہ وہ ہار میں نے ہی دیا تھا، تو کافی لوگ خوشی خوشی اسے ملے۔ تو پھر وہ چلے گئے گھر، تو وہ میاں بیوی پھر ایک دن کچھ دن گزرے تو ان کو ضرورت پڑ گئی پیسوں کی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ پھر بیوی نے کہا کہ اگر ہم یہ ہار بیچ دیں تو ہماری ساری ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے جب ہار بیچنے کے لیے گئے تو وہ 500,000 کے پتہ نہیں 5,000 دینار کا بکا، اور انہیں مطلب بہت سارے پیسے ملے۔ پھر ابو بکر نے سوچا کہ دیکھو میں نے کہاں سے کردار کو چنا، مطلب کہ اس نے 500 کو لات ماری تھی، اگر وہ 500 روپے لے لیتا، کھا پی لیتا، کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن اس نے کردار ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے 500 کے بدلے اسے 5,000 دینار دیے۔ تو بھائیو یہی کردار ہے انسان کا، آپ کردار ادا کریں، آپ پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں۔ اگر آپ پیسے کو ٹک کرتے ہو تو آپ کا پیسہ جو ہے وہ آپ کا ماسٹر مائنڈ بن جائے گا، آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دے گا، آپ کوئی بھی کام پیسے کے بغیر نہیں کر سکیں گے۔ تو پیسہ استعمال کی چیز ہے، اسے استعمال کریں، اسے غلام بنا کر رکھیں، جس طرح ہم کسی ملازم کو کہتے ہیں جائے چائے لے کر آئیں، ٹھیک ہے؟ پیسہ ایک کنورٹیبل چیز ہے، آپ کو کوئی چیز ضرورت ہے آپ کنورٹ کر کے مطلب
آسانی پیدا کر سکتے ہیں پیسے سے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں سب کچھ دین ایمان سب کچھ پیسہ ہے، تو بھائی یہ غلط راستہ ہے تمہارا۔ تو پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں، خود کو ایسا بنائیں کہ پیسہ آپ کے پیچھے بھاگ کر آئے۔ ہاں اگر پیسہ اور شہرت کے پیچھے بھاگو گے تو الٹا بےزتی مل جانی ہے آپ کو، ذلیل ہو جائیں گے آپ۔ آپ نے ذلیل نہیں ہونا، آپ نے مشہور نہیں ہونا، آپ کو عزت دار ہونا ہے، آپ نے عزت دار بننا ہے۔ آپ کی تھوڑے لوگوں میں عزت ہو، لیکن عزت ہونی چاہیے، تھوڑے لوگوں میں عزت ہونی چاہیے آپ کی۔ عزت والے راستے پہ سپیڈ کم ہوتی ہے، سلو ہوتی ہے، آہستہ ہوتی ہے، لیکن کامیابی 100% مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کامیاب کرتا ہے عزت والے راستے پہ۔ اور قیمتی انسان بننے کے لیے کچھ اور بھی ضروری ہے، جو نمبر 3 پہ ہے، نفس، لالچ، اپنی ذات کی محبت۔ ہوس ایک ایسی بیماری ہے، یہ نفس کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، کہ بندہ کہتا ہے کہ صرف میں ہوں، ہر بات میں مقابلہ کرتا ہے، ہر چیز میں مقابلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کسی کے پاس افسوس کرنے جاتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ یار تیرا ابا مر گیا ہے، ایڈی وڈی کوئی گل نہیں، ساڈا بھی مر گیا سی، مطلب ہر چیز میں مقابلہ کرنا۔ لیکن آپ نے جب بھی فیصلہ کرنا ہے ایمان کی بنیاد پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 4 ہے کہ نیٹ ورک بلڈ کرنا سیکھیں، نیٹ ورک بنانا سیکھیں۔ اگر آپ کام بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سوشل جینیس اچھے ہونے چاہیے، آپ کے کنٹینٹس اچھے ہونے چاہیے، آپ کے لنکس اچھے ہونے چاہیے۔ سوشل جینیس، سماجی باصلاحیت، کنٹینٹس، رابطے آپ کے اچھے ہونے چاہیے، لنکس، ہر جگہ آپ کی کوئی نہ کوئی دوستی ہونی چاہیے، آپ کے اچھے دوست ہونے چاہیے۔ بھئی آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی دنیا کا بندہ فضول بندے کو اپنی زندگی میں ایڈ نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ میں کچھ ہوتا ہے تو لوگ آپ سے رابطہ بھی کریں گے، آپ سے ملیں گے بھی، آپ کو دوست بھی بنائیں گے۔ اور ہاں ہمارا مسئلہ کیا ہے، یہ ساری خامیاں ہمیں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ کوئی بندہ چلنے کو تیار ہی نہیں ہوتا، اسی لیے نمبر 1 خامی روਣ دی، بندہ ہر ٹائم روتا رہتا ہے، میں غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، میرے حالات خراب ہیں، تو لوگ دور بھاگتے ہیں یار، لوگ دور بھاگتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، اگر آپ کسی کو کال کرتے ہیں کہ روز روز یہ تقریر آپ اس سے کرتے ہیں تو وہ آپ کی کال ہی نہیں اٹھاتا ہے، کیوں نہیں اٹھاتا؟ یار پھر کچھ مانگ لے گا، یار پھر پیسے اس نے مانگنے ہوں گے، یار پھر کچھ ایسا کام کہہ دے گا کہ جو مطلب ہم اسے نہیں دے سکتے یا نہیں کر سکتے۔ تو خدارا خود کو بدلو، خوددار بنو بھائی۔ بد اخلاق انسان نہ بنے، ایسے بندے سے لوگ بھاگتے ہیں جو بد اخلاق ہو۔ محتاج بندے کو لوگ پسند نہیں کرتے، لوگ خوددار بندے کو پسند کرتے ہیں۔ پتہ ہے آپ غریب ہیں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ ہوں خوددار، ٹھیک ہے۔ اگر آپ خوددار ہی نہیں ہیں تو لوگ آپ کو کیسے پسند کریں گے؟ خوددار بنے، لوگ اسے سفید پوشی بھی کہتے ہیں۔ تو خودداری میں بڑی طاقت ہے، یقین کرے اگر آپ ہر وقت ضرورت مند ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے، لوگ آپ سے دور بھاگیں گے۔ ہمیشہ اپنی ویلیو بنائیں، اپنی قدر بنائیں، ٹھیک ہے۔ اپنی سوچ کو بدلو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو فائدہ دو، سوچا کرو کہ ہم کسی کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ آپ کو پسند کرنے لگیں گے۔ لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرو، مدد کرنے کی 1000 قسمیں ہیں، 24 گھنٹوں میں آپ 100 مدد کی قسمیں ڈھونڈیں، دیکھیں کسی کو تھپکی چاہیے، کسی کو ہمدردی چاہیے، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور کسی کو غم گسار چاہیے، کسی کو ساتھ چاہیے، کسی کو دعا چاہیے، ٹھیک ہے، کسی کو راستہ بتا دیں۔ یہ ساری نیکی کے کام ہیں، یہ آپ کے اندر روحانیت پیدا کر دیتی ہیں، یہ سستی نیکی ہیں۔ اور
اگلا ایک سٹیپ ہے کہ اگر آپ کا نیٹ ورک بلڈ اچھا ہے، اگر آپ کا نیٹ ورک بلڈ اچھا ہے، آپ کے رابطے لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، آپ کے پڑوسی آپ کو کہتے ہیں کہ واقعی آپ بہت اچھے ہو، آپ کے تعلقات ان کے ساتھ بہت اچھے ہیں، تو آپ کے کام بھی 100 میں سے 80% خود بخود ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تیزی سے ہو جائیں گے۔ جیسے سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، کتنے آسانی سے، کتنی تیزی سے مطلب کہ ہم پیغام رسائی کر سکتے ہیں، کتنی تیزی سے پیغام جلدی سے آتے ہیں جاتے ہیں۔ جس کا نیٹ ورک اچھا ہے نا بھائی، اس کے کام تیزی سے اور آسانی سے ہو جاتے ہیں، یہ 100% ٹریو ہے۔ جس کے پاس نالج ہے نا، علم ہے، انفارمیشن ہے، کچھ نہ کچھ ہے، تو لوگ اسے زیادہ ملنا چاہتے ہیں، زیادہ پسند کرتے ہیں، پازیٹیو کو لوگ ملنا چاہتے ہیں۔ جس کے پاس بات کرنے کو کچھ ہی نہیں، اس کو لوگ کیسے ملیں گے؟ نیگیٹو کو لوگ پسند نہیں کرتے، چسکا لینا چاہتے ہیں، ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں، جیسے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں آج کل کے۔ اور نمبر 8 ہے کہ کامیاب بندے کو زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، کامیاب بندے کو زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اور اس سے زیادہ لوگ ملنا چاہتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ ہو جائے گا یا کوئی ٹپس مل جائے گی یا کوئی آئیڈیا دے دے گا یار کہ ہم کاروبار اپنا کر لیں گے یا ہم بھی کامیابی کی طرف لوٹیں گے۔ اور نمبر 9 ہے کہ اپنے اندر کائنات پیدا کریں، راضی رہنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیے۔ جو ہے شکر ہے یار، ہے تو صحیح، اگر نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ کچھ بھی نہ کر سکتے۔ ہر ہفتے بیٹھ کے 100 چیزیں ایسی لکھیں جن پہ شکر ادا کریں۔ ہم نے اپنے آپ کو شکر گزار بنایا ہی نہیں ہوتا۔ نئی سوچ سے بندہ انٹرسٹنگ بنتا ہے، دلچسپ بنتا ہے۔ اور آخری ہمارا جس ٹاپک ہے کہ نام کمانا، تو آپ کے پاس مختلف قسم کی انفارمیشن ہونی چاہیے، مختلف قسم کی انفارمیشن اکٹھی کریں، اپنے اندر بڑی بات پیدا کریں، اپنے اندر بڑی بات پیدا کریں تاکہ آپ ہو زیادہ، جس طرح کہ آدم علی جناح ہے، چھوٹے سے دکھ رہے ہیں لیکن دیکھنے میں آپ کم ہو، سمارٹ کارڈ کی طرح چھوٹے بنیں، بہتر بنیں، آپ کے اندر زیادہ ہونی چاہیے چیزیں لیکن آپ باہر سے سادے انسان دکھیں، اچھے انسان دکھیں۔ آپ عاجز انسان بنیں، ہمبل انسان بنیں، جھکے ہوئے انسان بنیں، بڑے انسان بنیں۔ ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کے لیول کے مطابق بات کریں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسکینی کے ساتھ بیٹھے ہوا کرتے تھے، بتانا پڑتا تھا کہ یہ ہیں وہ حضور والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں یار، کمال ہے، کمال اور انکساری کی انتہا ہے۔ سادہ لوگ کے ساتھ بیٹھے، اپنے لیول جو بھی بندہ ہے یار، بڑا تو آپ نہیں بن سکتے، کم سے کم جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ بڑے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ ان کے لیول کے مطابق بیٹھ کر بات کریں۔ ہمارے لوگوں کی ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ اکڑ میں پھنسے ہوتے ہیں۔ جو بندہ اکڑ میں پھنسا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی عزت نہیں دیتا، عظمت نہیں دیتا، دلوں میں راج کرنا نہیں سکھاتا۔ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ تھے تو دنیا سے جانے لگے، تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں۔ امام رومی نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ میں دنیا سے تو جا رہا ہوں لیکن لوگوں کے دلوں کی مسند پہ میں بیٹھا رہوں گا۔ یہ ہوتی ہے عظمت۔ آپ دنیا میں نہ بھی ہو لیکن دلوں کی مسند میں بیٹھنا سیکھیں۔ آپ ہر کسی کے استاد نہ بنیں، آپ اچھے انسان بنیں۔ استاد بننا ضروری نہیں ہے، اہم نہیں ہے، لیکن اچھا انسان بننا بہت ضروری ہے۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔